اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہوگی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے۔ جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ
اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں، اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے۔ میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا۔ الحاوی الفتاویٰ کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب یہ مدنی دور ہے، حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کریں۔ وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے، اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے قرینے طے کرنا پڑتے ہیں۔ حضور آئے، مسجد میں قدم رکھا، تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا، لو ادرکت والدیّ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے، آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے، آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے، آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے، آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے، معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے، تو کتنے خوش ہوتے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی، ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر۔ ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا، تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے۔ سیدہ آمنہ نے کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر، ابوا کی ریت کے ٹیلے، کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے، اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا۔ مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے۔ یہ ابوا کی ریت ہے، مسافرت، غربت،
हुजूर ने मट्टी के उस तोदे के ऊपर अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थर के टुकड़े रखे, और वो क्या किसी शायर ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर ने अपनी माँ की तदफीन की और फिर उम्मे ऐमन के साथ बैठ के हुजूर वापस आ गए। 8 साल की उम्र थी कि अमीर कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मैंने इब्ने हशाम में पढ़ा है कि जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया जनाजे में, लेकिन 8 साल का एक बच्चा था जो दीवारों से लग लग के रोता था। आज उसका ये सहारा भी चला गया। 8 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। फिर हुजूर अपने चचा की कफालत में आए। वो दिन भी बीते, ताइफ के बाजार भी आए, मक्के की गलियां भी आईं, बिछते हुए कांटे, खुदते हुए गड़े। कभी उकबा बिन अबी मुऐत जिस्म पे ओजरियां डाल रहा है, कभी कोई बदने नाजुक पे कूड़ा डाल रहा है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की रास्तों में उम्मे जमील कांटे बिछा रही है, कभी बदर सजता है, कभी ओहद की लड़ाई होती है, हुजूर के चचा के कलेजे को चबाया जाता है। ये दिन सख्त तरीन दिन था। हुजूर के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू जारी थे और बार बार कहते थे मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। तो बड़े मुश्किल और ज़ोहरा गदाज हालात पेश आए, लेकिन आज हुजूर हुजरा आयशा से निकले, ता हद नज़र सहाबा अदब से खड़े हो गए। आका की नज़र पलट के पीछे चली गई, अबवा में जाके रुकी और मेरे आका की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया काश आज मेरी माँ जिंदा होती। व आना उसल्ली सलात अल-इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता। व अक़राउ फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब, और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पर आती, चिलमन सरकाती और अपने मीठे और मद भरे लहजे में मुझे बेटा मोहम्मद कह के आवाज़ देती। फरमाए लोगों में अपनी नमाज को छोड़ के पहले माँ की बात को समझा। ये दुनिया के सामने अपनी माँ की ज़रूरत और अहमियत को हुजूर ने रखा। तो माँ का बिछड़ जाना, माँ का इस दुनिया से चले जाना, ये बहुत बड़ा सानिहा होता है। तो इस मौके के ऊपर पसमानदगान की ढारस बनाने के लिए, उनसे ताज़ियत करने के लिए, इजहार मोहब्बत करने के लिए हमारा यहाँ आना, ये दूसरा मकसद है इस तकरीब के मुनअक़िद करने का। तीसरा मकसद ऐसी महाफिल के मुनअक़िद करने का क्या है? पहला मकसद तो दुआए मग़फ़रत है मरने वालों के लिए। दूसरा मकसद पसमानदगान से ताज़ियत करना है। और तीसरा मकसद हम कभी ना भूल पाएँ, वो ये है कि हम अपने लिए इबरत का सामान लेना। आज कोई कब्र में है और हम जमा हो रहे हैं, कल हम कब्र में होंगे और हमारे लिए कोई और जमा हो रहा हो। खैर कुने फलां व गनीमत शमार उम्र, ज़ां बेशतर के बांग बरायद के फलां न मान। शेख सादी फरमाते हैं, ए फलां बुलाई कर ले, अच्छाइयाँ कर ले, इस उम्र के एक एक लम्हे को गनीमत समझ ले, इससे कबल की आवाज़ आए कि फलां नहीं रहा, तू अपनी ज़िंदगी को पहले ही आमाल का हुस्न दे ले। तो ये वक्त मेरे और आपके ऊपर आने वाला है कि हमारे लिए भी लोग जमा हो रहेंगे। हम कब्र में अब तन्हाइयों और कब्र की पहनाइयों में मौजूद होंगे और लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। कब्ल इससे कि वो वक्त आए, कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे और आपको अपने आमाल की इस्लाह कर लेनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी व आखिरत बेहतरीन बन जाए। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब के मुनफरद चैनल हिट इस्लामिक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।